سال لگا کے ایک محنت کر کے اسے بلڈ اپ کیا اور اپنے اس پارٹنر کے ساتھ مل کے کوشش وہ کرتا رہا، اور جب وہ کسی مقام پہ کمپنی پہنچی تو وہ پارٹنر اسے دھوکہ دے کے اسے اس نے سائیڈ پہ کر دیا اور وہ ساری کمپنی اپنے نام کر لی. تو یہ بندہ جس نے اتنی لمبی کوشش کی تھی، دنیا کی نظروں میں وہ ناکام تصور ہوتا ہے کہ 10 سال کی محنت کرنے کے بعد بھی بالآخر کامیاب نہیں ہو سکا، بالآخر اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکا، اور کوئی دوسرا اس کی محنت کو لے گیا. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایسے بہت سے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان میں یہ مایوسی پیدا ہوتی ہے، وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے کہ میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھے اس کا دنیاوی رزلٹ نظر نہیں آیا. تو یہ جو عالم انسانیت اور عالم بشر ہے، اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے کہ یہ عالم بشر اور عالم انسانیت انسان کی ظاہری کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں، اور کہ اس کی کتنی عزت کرنی ہے، اس کی ظاہری کامیابیاں کتنی ہیں. لیکن اس سورہ والنجم میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ غفور و رحیم ہے، وہ کریم رب ہے جو انسان کی مادی اچیومنٹس پہ اس کی قدر و قیمت اسے عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش، محنت اور سعی کو دیکھتا ہے. وہ سعی چاہے کسی درجے تک پہنچے یا نہ پہنچے، جتنی بندے نے محنت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس کی محنت اللہ رائے گاں نہیں کرتا، اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اسی وجہ سے اس سورت کی جو مرکزی اور جوہری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا عربی میں مفہوم یوں ہے کہ عند اللہ یرا قیمتوں کا بے سعی کا، کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری قیمت تیری کوشش کو دیکھ کے لگائی جاتی ہے. تو نے کوشش کتنی کی ہے، تو نے محنت کتنی کی ہے، تو دوڑا کتنا ہے، تو کتنی راتوں کو جاگا ہے، تم نے کون کون سی مشقتیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں. اب چاہے تجھے دنیا میں اس کا کوئی ظاہری پھل ملا یا نہیں ملا، دنیا نہیں دیکھ رہی، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. وہ تیرے رت جگہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ تیرا اخلاص بھی دیکھ رہا ہے، وہ تیری محنت بھی دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت جب نوازتا ہے تو وہ انسان کی کوشش کے اوپر اس کو نوازتا ہے. اب اس پہ وہ جوہری آیت سماعت فرمائیں جو اس سورت کے بالکل درمیان میں واقع ہے. فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، جلد یا بدیر اس کی کوشش پہ نظر کی جائے گی. دنیا بھی اس کو قدر کی نظر سے دیکھے گی اور اللہ بھی اس پہ نظر کرم فرمائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور جب اللہ کی نظر کرم اس کی کوشش پہ پڑے گی تو اللہ اس کی پوری جزا اس کو عطا فرمائے گا، پھر اس کی پوری جزا سے اس کو نواز دیا جائے گا. تو یہاں یہ فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، یعنی تم بے صبری نہ کرو کہ میں نے کوشش کی اور مجھے اس کا رزلٹ نظر نہیں آیا. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس وقت نوازنا ہے، تو وہ تمہیں کوئی خاص وقت جب اس کی بارگاہ کا آئے گا تو وہ ضرور تمہیں نوازے گا. وہ تمہاری کوشش کو رائے گاں نہیں جانے دے گا، اور جب وہ نوازے گا تو وہ تھوڑی جزا نہیں عطا فرمائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر جب وہ جزا عطا فرمائے گا تو وہ پوری جزا عطا فرمائے گا، وہ ساری کسر نکال دے گا اور وہ تمہارے دامن مراد کو بھر دے گا. اسی سے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر میں یہاں پہ یہ لکھا کہ بعض لوگ دعا کرتے ہوئے بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں نے 20 مرتبہ اللہ کی بارگاہ سے یہ مانگا، یہ دعا کی، لیکن مجھے اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. تو فرمایا اس میں مایوس نہ ہو، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس وقت نوازنا ہے، اور جب اس کے نوازنے کا وقت آئے گا تو وہ اس میں ضرور جو ہے وہ مہربانی اور فضل و کرم فرمائے گا. تو انجاز اور اچیومنٹ کے اعلان کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا والے اس کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بلکہ اخلاص سے کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو رد نہیں کرے فرماتا. اب یہاں پہ بعض مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے فرمایا آپ اندازہ فرمائیں کہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو دین کی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آپ کی نگاہ فیض کی برکت سے کر رہے تھے، ان کی شہادت ایسے وقت میں ہوئی جب تک ابھی ظاہری اچیومنٹ نظر ہی کوئی نہیں آئی تھی.
ایسے وقت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ابھی اسلام نے غلبہ دیکھا ہی نہیں. پہلی شہیدہ اس اسلام کی حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کتنی دردناکی سے ان کو شہید کیا گیا، کتنا ظلم کیا گیا، اور ایسے وقت میں وہ شہید ہو گئیں جب ابھی اسلام بالکل اپنے آغاز میں ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کو ظاہری کامیابی کب ملے گی، کتنی ملے گی، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کر ڈالی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، فرمایا اس کی اس کوشش کو عنقریب ضرور دیکھا جائے گا، اس پہ ضرور نظر کرم کی جائے گی اور اس کو پوری پوری جزا عطا کی جائے گی. حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت غزوہ احد کے اس موقع پہ ہوئی جبکہ ظاہری طور پہ مسلمان پسپا ہو رہے تھے، کمزوری جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، بہت سے لوگ شہید ہو رہے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ یہ ہار رہے ہیں اور ظاہری اچیومنٹ اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی. ایسے وقت میں ان کی شہادت ہوئی. تو اب اس کی پرواہ تم نہ کرو کہ یہ رزلٹ اس کا کیا نکلے گا، تمہارا کام ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہنا. رزلٹ یہ تمہارا کام نہیں ہے. السعی منا والاتمام من اللہ، فرمایا کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور اس کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. یہ اس صورت کے وہ مرکزی عناوین ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں سعی کو ایک اور خوبصورت عنوان سے بھی بیان کیا گیا اور اللہ رب العزت نے دین کے اندر سعی کو ایک اہم رکن بنا دیا. اس کو حج کے فریضے میں سعی کہا جاتا ہے اور وہ سعی جب تک نہ ہو حج مکمل نہیں ہوتا. اور وہ سعی کیا ہے کہ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک 7 چکر پورے کرنے جو حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے لگائے تھے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کرتے ہوئے. اب ظاہری طور پہ وہ صفا پہ جاتی ہیں، وہاں بھی چٹیل میدان اور پہاڑ نظر آتا ہے، چٹانیں نظر آتی ہیں. مروہ پہ جاتی ہیں، وہاں بھی چٹان نظر آتی ہے. پانی ظاہری طور پہ اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، لیکن انہوں نے سعی کو نہیں روکا اور سعی کا مطلب ہی کوشش ہے. وہ کوشش فرماتی رہیں اور جب اللہ رب العزت نے ان کی اس کوشش پہ نگاہ کرم فرمائی، ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ کا نظارہ یہ ہے کہ آج کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی وہ چشمہ جاری ہے اور پہلے سے زیادہ اس کے پانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا. تو یہ سورہ والنجم کا مرکزی عنوان ہے. لیکن اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ سعی ہم نے کرنی ہے اور جزا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اس میں ظاہری اچیومنٹس کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کوشش کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اس سورت کے ابتدائیے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تو سورت کا ابتدائیہ تو سفر معراج کو بیان کر رہا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پوری کی پوری جو ابتدائی 15 آیات ہیں ان میں حضور نبی رحمت مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کا اس مرکزی مضمون سے تعلق کیا ہے؟ تو وہ تعلق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کو بیان کر کے حضور کی سعی کی مثال دی جا رہی ہے کہ 10 سال مکہ میں آپ نے جو کوشش فرمائی اس کی ظاہری اچیومنٹ کوئی جو ہے وہ ابھی تک سب مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہی تھی اور صرف 10 سال کے عرصے میں 100 یا 150 مسلمان ابھی تک ہوئے تھے اور مسلمانوں کے لیے بہت سی مشکلات تھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اپنے سامنے ابھی تک کوئی ایسا منظر نظر نہیں آ رہا تھا کہ فتح مبین حاصل ہو جائے. بہت بڑی مشکل تھی لیکن حضور نے اپنی سعی کو کمزور کرنے کے بجائے مزید مضبوط کیا. بہت پیارا جملہ میں نے ایک جگہ پڑھا، کہنے لگے کہ لوگ تو آج صرف اتنی سی بات پہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے چینل بنایا اور اس پہ دین کی بات میں کرتا ہوں تو مجھے 8 سال گزر گئے ابھی تک میری ویڈیو کو 100 بندوں نے دیکھا ہے مثال کے طور پر. تو لوگ تو اس پہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ کی سنگلاخ چٹانوں میں جو محنت فرماتے ہیں ظاہری نتیجہ نظر نہیں آتا. آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں سخت جملے کسے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کو مزید تیز فرماتے ہیں. پھر مکہ سے طائف تشریف لے جاتے ہیں اور 1000 میں سے صرف ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے
جس کا نام عداس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور باقی وہاں پتھروں سے لہو لہان کرتے ہیں، اور اتنی بڑی سعی کرنے کے بعد حضور مایوس نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ اور وہ جزائے اوفا اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ اس 10 سالہ محنت کے نتیجے میں عرش کی بلندیوں سے سرفراز فرما دیا، اور جنت کے نظارے کروا دیے، اور اپنا بلا حجاب دیدار عطا فرما دیا، اور سارے راستے کھول دیے، اور جنت کے دروازے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھول کر حضور کو تسلی عطا فرمائی۔ تو یہ جو ابتدا کی آیات ہیں یہ بھی اس مرکزی عنوان سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سعی کو بیان کر کے رحلت الاسراء والمعراج کی اس حکمت کو بیان کیا، اور جو ہی معراج کی آیتیں ختم ہوئیں تو فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے برے کاموں پہ سزا دی جائے، اور ایمان والوں کو ان کے خیر کے کاموں پہ حسنہ اور جنت کا انعام عطا کیا جائے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ایک بڑی خوبصورت مثال ذکر فرمائی، یہ بھی سورہ والنجم کے اندر یہ مثال ہے جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کی مثال ہے جو کنواں کھودتا ہے، اور کنواں کھودتے ہوئے کدال لیتا ہے، اور کدال لے کے ضربیں لگاتا ہے، اور ابھی چند فٹ نیچے جاتا ہے کہ آگے سے اقدا کا لفظ ہے کہ اسے اس کدال کے سامنے چٹان نظر آتی، تو وہ مایوس ہو کے مزید کدالیں نہیں مارتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہاں تو کنواں مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ چٹان آ گئی ہے، اور یہ چٹان مجھ سے ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو فرمایا جو اس چٹان کو دیکھ کے ہمت ہار گیا اور اس نے مزید کدالیں نہ ماری اور اس محنت کو جاری نہ رکھا، تو وہ کبھی بھی چشمہ جاری نہیں کر سکتا، کبھی بھی اس کا فیض جاری نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کی محنت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو ان آیات میں فرمایا افرأیت الذی تولی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، کیا تم نے اسے دیکھا کہ جو جلد ہی ہمت ہار گیا، تھوڑی سی کوشش کی تھی تو پھر اس چٹان کو دیکھ کے وہ پیچھے مڑ گیا۔ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ خود فیصلے کر رہا ہے، وہ خود اپنی محنت کو روک رہا ہے۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ موسیٰ، کیا اسے حضرت موسیٰ کے صحیفوں کی باتوں کا پتہ نہیں چلا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں سے اسے آگاہی نہیں ہوئی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کیا اسے پتہ نہیں چلا کہ یہاں ہر بندے نے اپنے حصے کا بوجھ خود اٹھانا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں مختصر اور خوبصورت ترنم کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ چلتی ہوئی وہ آیات اس چیز کا پتہ دیتی ہیں کہ انسان کو دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنی نظر ہمیشہ مولا کے فضل و کرم پہ رکھنی چاہیے۔ تو اس میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ تمہارا منزل مقصود اور تمہارا منتہائے کمال وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اسی نے مرد و زن کو تخلیق فرمایا اور ان کو یہ ہمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے تم اپنے اس رب کی بارگاہ سے جڑے رہو، کوشش کرتے رہو، اپنی کوشش کے انجام کو اللہ کی رحمت کے سپرد کرتے رہو۔ تو یہ وہ خوبصورت صورت ہے جسے سورہ والنجم کے عنوان سے معنون کیا۔ تو اب ایک مفسر جن کا تعلق مصر سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ والنجم کے اندر بھی یہ والا معنی صحیح کا موجود ہے کہ ستارہ وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی کوشش کو ختم نہیں کرتا اور اپنے مدار میں اپنے چکر لگاتا رہتا ہے، اسی لیے یہاں اس سورت کا نام بھی والنجم رکھا، اور بھی علماء نے اس کے بہت سے جو معنی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے مرکزی عنوان کی طرف جائیں تو یہ ہمیں سعی اور کوشش کی دعوت دیتی ہے یہ سورت کہ ہم کوشش جاری رکھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کوشش کے اس انجام کو سپرد کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ پاک کے ان مفاہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آخر میں صرف 2-3 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ
ہم شب کرم کے عنوان سے آج دربار عالیہ حضور ضیاء الامت اور دربار عالیہ حضرت امیر الصالحین حضرت غازی اسلام رحمہم اللہ ان کے دربار شریف کے سائے میں اور اس مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، اور آج وہ تاریخی دن ہے جب کہ پوری دنیا کی نظریں ملک پاکستان پہ لگی ہیں، اور بڑی بڑی قوتیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے پاکستان کو ثالث اور فیسیلیٹیٹر اور میڈییٹر بنا کے یہاں موجود ہیں، اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ملک عزیز پاکستان کی قیادت نے جو دانش مندانہ اقدام کیا ہے اور جس حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی طرف سے تمام اساتذہ، تمام طلباء اور علماء کرام جو اس علمی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، حضور دیوان کریم کی سرپرستی میں ہم اپنی پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو خراج عقیدت اور سلام محبت پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو مزید عزتیں، سربلندیاں اور سرفرازیاں عطا فرمائے۔ اور کل بھی جمعے پہ ہم نے وہی نعرہ لگایا، اور آج بھی وہی محبت بھرا نعرہ ہم شب کرم میں بلند کر رہے ہیں۔ سب مل کے ذرا بولیں صدا سلامت پاکستان۔ اب اتنے نوجوان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور پاکستان سے ہمیں محبت ہے، اور حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ ہماری وفا دو چیزوں سے جڑی ہے، ہم اس کے دوست ہیں جو اسلام کا وفادار ہے اور جو پاکستان کا وفادار ہے۔ تو اس لیے ذرا محبت سے بولیں صدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان، الاسلام الاسلام پاکستان۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو مزید عزت عطا فرمائے، اور بہترین اور اچھے ایسے فیصلے یہاں سے ہوں جو پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ذی وقار ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری، ترجمان و خطیب دربار عالیہ و مسجد امیر الصالحین بھیرا شریف، بڑے خوبصورت انداز میں سورۃ النجم کے تفسیری نکات، تفسیر ضیاء القرآن از حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے۔ اور یہ درس ضیاء القرآن شب کرم کا ایک لازمی جزو ہے جو ہر مہینے دوسرے ہفتہ اتوار کی درمیانی رات کو منعقد کی جاتی ہے، اور آج یہ سلسلہ 106ویں شب کرم پر منتج ہوا ہے۔ اور ہر مہینے الکرم فرینڈز کے مختلف اضلاع سے اس کی میزبانی کا شرف حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں آج کی اس 106ویں شب کرم کی میزبانی کا شرف اراکین الکرم فرینڈ ضلع منڈی بہاؤالدین کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ کریم ان کے اس شرف میزبانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری شب کرم کی جو ترتیب ہے اس میں درس ضیاء القرآن کے ساتھ ساتھ ہم حسن معاشرت اور درس ضیاء النبی کے مضامین، گفتگو، تقاریر کو بھی شامل کرتے ہیں، تاکہ سامعین و ناظرین شب کرم کو اپنی معاشرت کی تکمیل کے لیے قرآن و سنت کی بہترین رہنمائی درکار جو ہوتی ہے وہ یہاں سے میسر رہے۔ اور آستانہ علی امیر الصالحین بھیرا شریف اپنی روحانی اور علمی و فلاحی خدمات کو مختلف انداز میں پیش کرتا رہتا ہے، جس کا ایک ذریعہ یہ شب کرم ہے جو یہاں آپ تشریف فرما ہو کر سنتے اور دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس کی بدولت پوری دنیا میں ہمارے فضلاء، ہمارے ادارے اور دیگر محبین اس کو سماعت فرماتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار ہمارے اسٹیج کی زینت ہیں عزت مآب سید فیروز الدین شاہ صاحب، آپ محقق بھی ہیں، اور جس طرح قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری، آپ ان کا بڑا خوبصورت تعارف کروا رہے تھے کہ آپ بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں، اپنے علمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یونیورسٹی آف سرگودا میں شعبہ علوم اسلامیہ
کہ چیئرمین کی حیثیت سے آپ اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے دعوت پر آج آپ تشریف لائے۔ ہم آستانہ علی امیر السالکین بیرا شریف کی طرف سے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی طرف سے اور الکرم فرینڈز کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خوبصورت انداز میں خوبصورت باتوں سے سامعین شب کرم کے قلوب و اذان کو منور فرمائیں گے۔ سید فیروز الدین شاہ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سید فیروز الدین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها صدق اللہ العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم مضعفا أبدا على النبي كما كانت لك الكلمي۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرات گرامی، آج ہم آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف اور اس دربار عالیہ کے اذلال پرجلال میں بیٹھے ہیں اور شب کرم کے زیر انتظام اس محفل کی رونقوں میں آپ سب کی شرکت سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنا دل نشین، علمی اور پرکشش اور نکات و فوائد سے معمور درس قرآن ہم نے ڈاکٹر نعیم الدین الازہری زیدہ مجدہ کی زبان سے سنا۔ یقین کیجئے کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ سالہا بایت تا یکود کے از درس علم عالم گردد نکو یا شاعر شیریں سخن۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں اس آستانے میں آتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، تو حضور ضیاء الامت کے جو فیوزات ہیں ان کا مشاہدہ محسوس کرتا ہوں۔ اور اب جو اس وقت سٹیج کے اوپر ان کے فرزند ارجمند عکس جمال ضیاء الامت حضرت پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اکثر ان کے ملنے کا موقع ملتا ہے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی پرانے زمانے کے کسی اسلاف میں سے کسی سے ملاقات ہو رہی ہو۔ ایسے متواضع شخصیت میرے بہت ہی بڑے بھائی اور مخدوم و مکرم حضرت صاحبزادہ پیر مشتاق شاہ الازہری، میں ابھی کھانے کے ٹیبل پہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو عشاء کے بعد جب لوگ اپنی حاضریاں لگوا کے واپس اپنی رہائش گاہوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کا جگمگاتا ہوا چہرہ اور باب بقیع کے بالکل سائٹ پہ کھڑے ہو کے باہر سے ہی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ تو میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، پہلے بھی ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن وہ جو ان کا ایک انداز تھا حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، وہ جو ان کا تأدب اور وہ جو ان کی ایک عقیدت کی ایک جذبے جو نسبتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، تو میرا ان سے تعلق کے اندر دلی طور پر اور اضافہ ہو گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے جو نانا تھے پیر صاحب، پیر عبدالرحمن شاہ کھگا، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت حضور ضیاء الامت رحمہ اللہ کا نام لے کر کہ وہ میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں۔ بڑا تعلق تھا، سیال شریف میں اکٹھا ہوا کرتے تھے وہاں اس دور کے اندر۔ تو یہ کچھ یادیں ہیں جو آج پھر اس مقام پر حاضر ہوتے وقت میرے اوپر طاری ہیں، اور ہمیشہ یہاں پہ آ کر ایک خاص روحانی انعطاف اور ایک انعکاس دل پر مرتب ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے
خاصان خدا خدا نہ باشند، خاصان خدا خدا نہ باشند، ولی از خدا جدا نہ باشند۔ خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ ان کو اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اعلاء کلمت اللہ کے، اور ان کا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ جیسے ہیچ مداں کو آپ حضرات یاد کرتے ہیں تو میں اپنے بھرپور والہانہ عقیدت اور شوق کے ساتھ یہاں حاضری دینے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ چونکہ اہل علم بھی موجود ہوتے ہیں تو بس ایک سبق سنانے کی جسارت کر رہا ہوں، مختصر انداز میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں کوئی واعظ یا مقرر اس انداز کا نہیں ہوں، بس کچھ اہم گفتگو، کچھ باتیں اگر نکل جائیں تو وہ اللہ کی عطا ہے۔ میں نے آیات پڑھی ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نفس انسانی کا تسویہ کرنے کے بعد اس میں دونوں صلاحیتیں پیدا فرما دی ہیں، گناہ کی بھی، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، گناہ کی بھی یعنی شر کی بھی اور تقوی یعنی خیر کی بھی۔ حضرات گرامی، یہ جو دونوں قوتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ان کا ظہور تین قوتوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ پہلی قوت عقل کی قوت ہے، دوسری قوت غضب کی قوت ہے، تیسری قوت شہوت کی قوت ہے۔ یہ تینوں قوتیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہیں، ہمارے نفس میں یہ موجود ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ انہی تین قوائے ثلاثہ کے استعمال سے خیر بھی پھوٹتی ہے اور یہیں سے شر بھی پھوٹتا ہے، یہ ہمارے نفس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ علماء حکمت نے یہ بات لکھی ہے کہ عقل جو ہے، عقل جو پہلا قوا ہے جس کے ذریعے سے خیر اور شر پھوٹتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان عقل کے اندر، انسانی عقل میں تفریط پیدا ہو جائے، یعنی کمی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ضروری معاملات استعمال کرنے کے اندر اس کے پاس اتنی بھی عقل باقی نہ رہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنے مسئلے کو حل کر پائے، تو یہ جو عقل کی تفریط ہے، عقل کی کمی ہے، اس کو حماقت کہتے ہیں۔ کسی شخص کے اندر عقل کم ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ احمق، اسٹوپیڈیٹی۔ لیکن اگر یہی عقل انسان کے اندر بہت زیادہ ہی ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ ہو جائے کہ جہاں پر استعمال نہیں کرنی وہاں پر بھی عقل استعمال کر رہا ہو، تو کیا جنم لیتی ہے؟ علماء حکمت نے لکھا ہے کہ پھر وہاں سے سوفسٹری یعنی سفسطہ جنم لیتا ہے۔ آپ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فلسفہ کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا؟ فلسفہ کا معنی ہوتا ہے دانائی، اور سفسطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دانائی نہ ہو۔ تو جب انسان بہت ہی عقل کو ہر کام میں عقل کو ہی اپنے سامنے رکھ لے، ہر کام میں عقل کو ہی استعمال کرتا پھرے، جہاں پہ عقل کا مرکب جو نہیں ہے وہاں پہ بھی عقل ہی کو استعمال کرے۔ جیسے دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ مومن کون ہیں؟ ہدایت متقین کون ہیں؟ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کوئی شخص ایمان تب تک لائے ہی نہ جب تک یہ کہے کہ میری عقل میں جب تک اللہ نہیں آئیں گے، میری عقل میں جب تک جنت نہیں آئے گی، جہنم نہیں آئے گی، میں نہیں مانتا، تو ایسا شخص سفسطہ کا شکار ہے، سوائے الحاد کے اور کہیں نہیں جا سکتا۔ تو عقل کا بھی کوئی مجال ہے، کوئی میدان ہے جہاں پر عقل استعمال ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر میں انسانی عقل کی مثال سونا تولنے والے ترازو سے دی ہے۔ ایک سونا تولنے والا ترازو، آپ جو بچے ہیں شاید ان کو تو نہیں پتہ، ہمیں البتہ یاد ہے کہ سونار کے پاس دو چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں
اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی زنجیریں لگی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر سونا تولا جاتا ہے، ماشے تولوں کے اندر وہ تولا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر 1 کلو یا 2 کلو رکھنا چاہے تو اول تو وہ اس میں رکھے نہیں جا سکتے، بالفرض اگر کوئی گھسیڑ کے رکھ بھی لے تو وہ تنابیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ انسانی عقل کی مثال بھی سونا تولنے والے ترازو کی طرح ہے کہ بہت دفعہ ہم اس کے اندر اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو گنجائش ہے جس کے لیے وہ بنی ہے، اس سے بڑھ کر اس کے اوپر وزن لاد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تنابیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب انسان عقل کے جو مرکب ہے، یا اس کا جو مجال ہے، یا اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سوفسٹری، یعنی ایک طرف حماقت اگر کم استعمال کرے عقل، اور دوسری طرف اگر زیادہ ہی استعمال کرے ہر کام میں، تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ سفسطہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی عقل متوازن اور معتدل استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو حکمت حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ عقل کا استعمال ہے۔ تو گویا یہ عقل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے، اس کو افراط اور تفریط سے بچا کر استعمال کرنا اخلاق عالیہ اور اخلاق خیر کے ظہور کا سبب بنے گا۔ اور اگر اس میں افراط اور تفریط ہو، کوئی شخص تھوڑی استعمال کر رہا ہو تو احمق ہے، احمق آدمی کسی کو اٹھا کے ڈنڈا مار دے، شر کا ظہور ہوگا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ جی رفع القلم عن ثلاث عن صبی وعن نائم وعن مجنون، یہ شخص جی مجنون ہے، اس پر کیا سزا جاری کریں گے، یہ تو احمق ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر کوئی بڑا فلسفی ہو اور فلسفے کے اندر اتنی عقل استعمال کر رہا ہو جیسے فلسفیوں نے کی، تو وہ پھر کیا ہوا کہ حد سے آگے بڑھ گئے اور روح کے بارے میں نہ جانے کیا کیا انہوں نے افکار پیدا کر لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا نظریے پیش کر لیے۔ تو یہ دونوں ہی جو ایکسٹریمز ہیں ان سے ہٹ کر، ان سے بچ کر حکمت توازن کو کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ یہ حکمت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے یہ حکمت کا درس دیا ہے۔ تو یہ پہلا جز ہے کہ اگر انسان اپنے اخلاق اچھے کرنا چاہتا ہے تو اپنی عقل کو متوازن طریقے پر یعنی حکمت کے اوپر استعمال کرے، اور اس کا سب سے بڑا جو مثل الاعلیٰ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، اسی پر چلنا ہی حکمت کی راہ پر چلنا ہے۔ دوسری جو قوا ہے جس سے ہمارے اخلاق پھوٹتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، وہ غضب کی قوت ہے۔ حضرات، یہ جو غضب کی قوت ہوتی ہے، غصہ جس کو آپ سمجھتے ہیں، فیوریس ہو جانا باتوں کے اوپر، یہ غضب کی قوت ہے، یہ بھی بڑی اہم قوت ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اندر سے غضب کی قوت ہی کو نکال کے باہر پھینک دیں اور ختم کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہم کر لیں تو ہم خود ہی بالکل ہی ناکارہ اور نکمے انسان بن جائیں گے۔ چنانچہ علماء حکمت نے لکھا ہے کہ اگر غضب کی قوت میں تفریط پیدا ہو جائے، یعنی غضب کی قوت میں کمی آ جائے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص بزدل ہو گیا ہے۔ غضب کی قوت میں کمی بزدلی ہے، اور غضب کی قوت میں اگر بہت ہی اضافہ ہو جائے کہ ہر بات پر انسان بگڑتا پھر رہا ہو، ہر بات پر انسان 420 پہ آ جاتا ہو، ہر بات پر طلاق ثلاثہ کی نوبت پہنچ جاتی ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر اس کو کیا علماء حکمت نے قرار دیا ہے؟ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ انسان کے لیے ایک ایسی بیماری جنم لیتی ہے کہ جس بیماری کو رعونت کہتے ہیں۔ اگر غضب کی قوت میں زیادتی ہو جائے تو یہ رعونت ہے، یعنی تکبر ہے۔
تکبر وہی جو شخص غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، یاد رکھیے یہ علامات میں سے ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ اور جس شخص کی غضب کی قوت میں نہ افراط ہے کہ بزدل ہو جائے، مثلا جہاد کا حکم ہو جائے تو وہ اپنے کمانڈر سے کہے کہ جناب کمانڈر میں کیا کروں، مجھے اپنے دشمن پر غصہ ہی نہیں آ رہا، میں اس کے ساتھ کیسے لڑوں۔ تو اگر انسان کے اندر سے غضب کی قوت بالکل ہی زائل کر دی جائے، ختم کر دی جائے، تو یہ بھی انسان ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اگر بہت ہی کم ہو جائے تو بزدل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غضب کی قوت حد سے بڑھ جائے تو میں نے عرض کیا کہ وہ کیا بن جاتا ہے، یہ رعونت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر غضب کی قوت متوازن ہو جائے کہ ختم بھی نہ ہو اور حد سے بھی نہ بڑھے، تو اس کو بولتے ہیں شجاعت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے۔ ایرینا کے اندر، اکھاڑے کے اندر کشتی ہو رہی، بچھاڑ رہا ہے، چت گرا رہا ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت واقعات ہیں، سیرت کے بڑے جھرونکوں میں آپ جائیں گے، سرکار دو عالم کس طرح ایبزارب کرتے تھے اور دوسروں کو بھی پھر اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ بس غضب کی قوت کے اوپر کنٹرول کرو۔ کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ بس پھر اس کے بعد مجھے کسی نصیحت کی ضرورت باقی نہ رہے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ فرد مرارا، کئی دفعہ وہ آ کے پوچھتے رہے کہ پھر کوئی اور بھی نصیحت فرمائیے یا رسول اللہ، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو حضرات یہ ہمارے اندر جو قوت ہے اس کو کنٹرول کرنا سیکھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے۔ جب کسی جسارت کرنے والے نے، آپ نے اس کے اوپر جب غلبہ پا لیا تھا تو اس نے اوپر جسارت کرتے ہوئے گستاخی کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے اوپر سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط او کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، تو میں علی کیوں نہ حضور کا فالوور بنوں، میں بھی آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اس وقت، حالانکہ اس وقت جو غصے کا عالم، یعنی ایک تو وہ کافر تھا، اس کو مغلوب کر لیا، اور دوسرا پھر اس نے جب گستاخی کی تو انسان کے اندر ویسے ہی غصہ بہت پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تھے وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے کامل ہو چکے تھے۔ تو بہرحال غصے کی قوت کو اپنے نفس میں قابو رکھنا۔ اگر کوئی شخص غصے کی، غضب کی قوت میں افراط اور تفریط کا شکار ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ شرور، اور ہر روز قتل ہو رہے ہوں گے، ہر روز طلاقیں ہو رہی ہوں گی۔ یہاں پہ ہمارے ہاں جو بد اخلاقی کی ایک لہر جنم لے چکی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ ہمارے اندر رعونت ہے، تکبر ہے، غصے کو ہم قابو نہیں کرتے۔ تو اس غصے کو قابو کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ جب آپ پر بہت زیادہ غلبہ آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، جگہ بدل لیں، بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں، ہے نا یہ ساری تفصیلات؟ یہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اخلاق تب اچھے بنیں گے جب ان فیکلٹیز اور ان قوائے ثلاثہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ تیسری قوت عقل کی قوت، غضب کی قوت، اور تیسری قوت ہے شہوت کی قوت۔ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے شہوت رکھی ہوئی ہے۔ شہوت، آپ اس کو انگریزی میں اگر ترجمہ کرنا چاہیں تھوڑی دیر کے لیے تو ڈیزائر کر لیں۔ انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس کوٹھی ہو، میرے پاس علم ہو، میرے پاس کتاب ہو، میں جو ہوں ایک صدقہ کرنے والا بن جاؤں، سخی بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ خواہشیں، میرا بیٹا ہو۔ حضرات گرامی، اگر کسی شخص کے اندر شہوت کی تفریط ہو جائے، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،
माशाअल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि आले नबी औलाद अली हमारे मसलक और मिलत के अज़ीम ख़तीब ख़तीबुल इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया आप जलवा फरमा हुए हैं। दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और उनके साथ उनके लख्ते जिगर हज़रत क़िबला साहिबज़ादा सैयद सज्जाद हैदर शाह साहब हाफिज़ाबादी वो भी जलवा फरमा हुए हैं। वो फ़ाज़िल बेरा शरीफ हैं, इसी ये उनका मादर इल्मी भी है। अल्लाह करीम क़िबला शाह साहब आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इल्म व फ़ज़ल में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। फिर इस्तिक़बाल करें नारे तकबीर, ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी क़िबला डॉक्टर सैयद फ़िरोज़ुद्दीन शाह साहब आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। अज़ीज़ान गिरामी, हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर 3 क़ुव्वतें ऐसी रखी हैं कि जिनके ज़रिए से तमाम अखलाक़ खैर और अखलाक़ शर वहीं से उनका ज़हूर होता है, वहीं से उनका सुदूर होता है। तो पहली क़ुव्वत थी अक़ल की क़ुव्वत, दूसरी थी गज़ब की क़ुव्वत और तीसरी क़ुव्वत है शहवत की क़ुव्वत। अक़ल की क़ुव्वत में अगर तफरीत पैदा हो जाए यानी कमी पैदा हो जाए तो कहा जाता है कि फ़ुलानुन अहमकुन, फ़लाँ अहमक है, हमाकत पैदा हो जाती है। और अगर अक़ल की क़ुव्वत में ज़्यादती पैदा हो जाए, जहाँ पे इस्तेमाल अक़ल नहीं करनी वहाँ पर भी अक़ल इस्तेमाल करता फिरे, तो इसको सफ़सता बोलते हैं। ये भी एक हमाकत ही की किस्म होती है जो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स को पैदा हो जाती है। तो वो हर चीज़ का फिर जो हल है वो अक़ल से ढूंढना शुरू कर देते हैं, हालांकि हर चीज़ का हल अक़ल से नहीं मिलता, बल्कि मोमिन वो होते हैं जो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। इक़बाल ने कहा था तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। यहाँ पर अक़ल इस्तेमाल ही नहीं करनी। दूसरी क़ुव्वत गज़ब की क़ुव्वत है जिससे खैर और शर फूटते हैं। इसी गज़ब की क़ुव्वत के अंदर अगर कमी हो जाए तो हज़रात गिरामी बुज़दिली पैदा हो जाए। ये कुछ न कुछ इंसान के अंदर गज़ब की क़ुव्वत होनी चाहिए ताकि इंसान मर्दाना वार अपने सारे उमूर सर अंजाम दे सके। तो अगर गज़ब की क़ुव्वत में अंदर बहुत ज़्यादती हो जाए तो समझ लीजिए कि इस शख्स के अंदर रऊनत और तकब्बुर आ गया है। ये भी दोनों चीज़ें, इफ़रात भी और तफरीत भी बायसे शर हैं। लेकिन अगर गज़ब की क़ुव्वत ही के अंदर इंसान को कंट्रोल और इंसान को तवाज़ुन हासिल हो जाए तो इसका नाम मैंने अर्ज़ किया कि शुजाअत है। और तीसरी क़ुव्वत शहवत की क़ुव्वत, जिसको मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कुछ करने की। मैं आलिम बन जाऊं, मैं पायलट बन जाऊं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। ये ख्वाहिश ही की क़ुव्वत से पैदा होती हैं चीज़ें। अच्छा, अगर ख्वाहिश की क़ुव्वत में बहुत कमी पैदा हो जाए, बहुत कमी पैदा हो जाए, तफरीत पैदा हो जाए, तो इसका नाम है कि इस शख्स को तलब ही न रही, बेतलबा हो गया है, सुस्ती पैदा हो गई है, तकासुल पैदा हो गया है। किसी शख्स के अंदर शहवत ही नहीं है। अब शहवत नहीं है मतलब आलिम बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस लेटा हुआ हूँ, कुछ नहीं करना। दुनिया से सारी मेहनतें, सारी तलबें जितनी भी चल रही हैं वो शहवत की क़ुव्वत से चल रही हैं। और अगर शहवत की क़ुव्वत में तफरीत पैदा हो जाए तो तकासुल यानी सुस्ती पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर शहवत की क़ुव्वत में इजाफा हो जाए और हद से बढ़ जाए शहवत की क़ुव्वत, तो उलमाए हिकमत ने लिखा है कि इससे फिर इंसान के अंदर हिर्स और हवस पैदा हो जाती है, हर जगह पे मुंह मारना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसका दिल करता है वहीं। यह आजकल का जो मगरिब का निज़ाम है, याद रखिए मगरिब के जो अखलाक़ी निज़ाम है उसकी बुनियाद इबाहियत पसंदी के ऊपर है। इस्लाम की जो अखलाक की बुनियादें हैं वो अदल के ऊपर मबनी है। चुनाचे अगर शहवत के अंदर कमी पैदा हो जाए फिर भी शर फूटेगा।
انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے، کوئی بھی کمال انسان کے اندر پیدا نہ ہو سکے، علم بھی حاصل نہ کر سکے، کسی شیخ کو اپنا پیر بھی نہ بنا سکے، اس کو اپنے لیے قابل اتباع بھی نہ ٹھہرا سکے، اس کی اتباع بھی نہ کرے اگر یہ شہوت میں کمی پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر بہت ہی شہوت کے اندر اضافہ ہو جائے تو میں نے عرض کیا کہ پھر اس سے ہوس اور حرص پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، انتقام کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ سارا تانا بانا گڑبڑ ہو جاتا ہے اگر شہوت کی قوت میں افراط تفریط ہو۔ لیکن اگر شہوت کی قوت کے اندر اعتدال اور توازن ہو تو اس کو عفت کا نام دیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فاصوم و افطر، میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو بازاروں میں بھی جاتا ہوں، میں تو شادی بھی کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص بالکل ہی شہوت کو چھوڑ بیٹھے، رہبانیت کا شکار ہو جائے اور ہر وقت یہ شہوت سر پر چڑھ دوڑے، پھر بھی جو شرور ہیں ان کا صدور اور ظہور شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تین قوتیں ہیں جن کے ایکولیبریم سے، جن کے توازن سے، جن میں اعتدال سے اخلاق بنتے اور سنورتے ہیں، اور جن کے بگڑنے سے بگڑتے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ عقل اور غضب اور یہ شہوت انسان کے نفس کے اندر موجود ہیں۔ تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین عظام، اولیاء کرام، مجتہدان دین امت، ان سب نے اسلام کے اسی اعتدال کے فلسفے کو پیش کر کے اخلاق کی عمارت کو مرتب فرمایا ہے، اسی کے اوپر کوششیں کی ہیں۔ اسی کو کہا ہے کہ دل بدستار تا کسے باشی، دل کو اپنے قابو میں لاؤ تاکہ تمہیں کچھ کہا جا سکے۔ ساری قوتیں اسی آپ کے نفس کے اندر موجود ہیں۔ بے دل کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ستمست گر ہوست کشد کے بسیر و سر و چمن درا، ستمست گر ہوست کشد کے بسیر و سر و چمن درا، توز غنچہ کم ندمی دئی در دل کشا بچمن درا۔ اے انسان، تم یہ کیا باغوں کو دیکھنے کے لیے، گلشنوں کو دیکھنے کے لیے، مختلف مقامات کی سیر کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو؟ اپنے دل کو اتنا مصفہ مجلہ مزکہ کرو کہ جب تم اپنے دل میں نظر کرو تو تمہیں سارے باغ و بہار اندر نظر آئیں۔ مولانا جلال الدین رومی نے اس پر ایک حکایت لکھی تھی کہ چینیوں اور رومیوں کی ایک دفعہ ایک مقابلہ فن ہوا تھا۔ چینیوں اور رومیوں کو دو دیواریں دی گئی تھیں اور ان کو بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ دونوں نے اپنی گلکاریوں کا اور اپنے فن کا اور اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اتنے دنوں کے بعد بادشاہ سلامت آ کر اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون آرٹ میں سپیریئر نیشن ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ چینی جو ہیں وہ اپنی دیوار کے اوپر بہت خوبصورت بیل بوٹے بناتے رہے، اور دوسری طرف جو رومی تھے وہ دیوار کو، جو متوازی دیوار تھی، اس کو کلی کرتے رہے، صاف کرتے رہے۔ 4-5 ماہ کے بعد جب بادشاہ سلامت فیصلہ کرنے کے لیے آئے تو کہا گیا کہ پہلے آپ چینیوں کی دیوار دیکھ لیں۔ چینیوں کی دیوار دیکھ کر بادشاہ انگشت بدندہ ہو گیا کہ کمال آرٹ مرتب کیا، نقش کیا انہوں نے۔ لیکن پھر جو ہی بادشاہ سلامت کو پردہ ہٹا کر رومیوں کی دیوار کو دکھایا گیا تو وہ تمام پھول بوٹے جو چینیوں نے بڑی محنت سے بنائے تھے وہ ایک لمحے کے اندر منعکس ہو کر دوسری دیوار پر جلوہ گر ہو گئے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ ستمست گر ہوست کشد کے بسیر و سر و چمن درا، توز غنچہ کم ندمی دئی در دل کشا بچمن درا۔ آپ اپنے دل کو اتنا پاک صاف کریں کہ دنیا جہان کی ساری لطافتیں آپ کے قلب کے اندر منعکس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو نفس عطا کیا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے مختلف طریقے ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں رائج ہیں۔ یہ تمام جو خانقاہیں ہیں اور یہ جو تمام سلسلے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اسی قلب کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے قلب کی صفائی اور اس کو مطہر کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے فیوز و برکات سے مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پاس بیٹھ کر وہ طریقے سیکھے کہ جن سے انسان کے قلب کو صفائی اور جلا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ
اذا صلحت صلحت الجسد کلو و اذا فسدت فسدت الجسد کلو. یہی ہمارے نفس کے اندر یہ ساری قوتیں موجود ہیں. انہی پر نگاہ کر کے اہل اللہ کی جوتیوں کے صدقے پھر ہمیں یہ توفیق نصیب ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ جو نور نبوت سے چلتا چلا آ رہا ہے، اولیاء کرام اور بزرگوں کے فیض سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں ان کی جوتیوں کے صدقے ہی ملے گا. میں کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ سن رہا تھا، دلچسپی کے لیے آپ کو سنائے دیتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت میں بڑا غریب ہوں، کچھ آپ کے در سے مجھے کچھ مل جائے. تو اس وقت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے پاس بس کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نہ جمع ہے نہ طمع ہے اور نہ منع ہے. تو جو آ جائے اس کو بٹھا بھی لیتے ہیں، لیکن خود مانگنا بھی نہیں، کسی سے طمع بھی نہیں رکھنی، جمع بھی کوئی نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ تھوڑا انتظار کریں، کچھ بندوبست ہوتا ہے تو آپ کو کچھ عطا کیے دیتے ہیں. چنانچہ وہ بیٹھا رہا، رات ہو گئی. حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ آج رات استراحت فرمائیں، کل دیکھتے ہیں. کل بھی اسی طرح گزر گئی، کوئی کچھ نہ آیا. تیسرا دن بھی جب گزرنے لگا تو وہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اچھا حضور اب آپ کو شرمندہ کیا کرنا، میں جاتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے. تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اپنے گھر گئے اور اپنے جوتے لے کر آئے کہ بھائی یہ جوتے میں نے 1-2 دفعہ ہی پہنے ہیں، نئے بنے ہوئے ہیں، یہ قبول کر لو. تو انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کچھ اپنی مدد کے لیے آیا تھا تو آپ مجھے جوتے ہی عطا کر رہے ہیں. تو خیر وہ جوتے انہوں نے کہا نہیں، یہ نئے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کو قبول کر لیجئے. تو وہ لے کے چلے گئے. راستے میں ایک سرائے کے اندر جا کر آرام وغیرہ کرنے لگے. اتفاق یہ ہوا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کسی مہم سے واپس آ رہے تھے. کئی گھوڑے اپنے خزانوں کے ساتھ لے کر آ رہے تھے. بادشاہ کی کوئی مہم ہوگی تو وہاں سے انعام و اکرام لے کر واپس لوٹ رہے تھے. جو ہی سرائے میں پہنچے تو کہنے لگے، بوئے مرشد، بوئے مرشد. تو آ کر پوچھا کہ یہاں پہ کیا میرے مرشد کریم تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کوئی نہیں، آپ کے مرشد تو نہیں آئے. کون آیا ہے؟ کہا ایک مسافر ہے، سویا پڑا ہے وہاں، لیٹا پڑا ہے، آپ مل لیں ان سے. تو امیر خسرو ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دہلی سے آ رہا ہوں. فوراً نبض پھٹکی. تو انہوں نے کہا اچھا کہاں سے؟ کہتا حضرت خواجہ نظام کے پاس سے آ رہا ہوں. اچھا. ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگے، کیا لے کر آ رہے ہو؟ کہا لینے تو بہت کچھ کیا تھا لیکن جوتے ملے ہیں. تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو. باہر گھوڑوں کے لدے ہوئے سامان میرے کھڑے ہوئے ہیں، وہ لے لو اور یہ جوتے مجھے دے دو. اس نے کہا آپ پھر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے جوتے دیے، اب تم مجھے اپنے گھوڑے سامان جوتوں کے بدلے میں دیتے ہو. کہتے میں مذاق نہیں کر رہا، آپ مجھے دے دو. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ان جوتوں کو اپنی دستار کھول کر اس میں باندھ کے اپنے سر پہ رکھا اور پھر بل دے کر گویا تاج پہن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے کف پا جو ہیں ان کا تاج بنا کر پہن کر اور اپنا سارا مال و متاع اس درویش کو دے کر، اس فقیر کو دے کر جب دہلی کی جانب گئے تو حضرت خواجہ نظام باہر نکل کر کھڑے ہوئے تھے، خسرو بڑا سستا سودا کیا ہے. تو حضرات گرامی یہ تب سے یہ جملہ بنا ہوا ہے، آپ کی جوتیوں کے صدقے. اس صاحب سے، وہ جو صاحب گھوڑوں سے لدے ہوئے سامان جب لے کے باہر گیا تو کہاں سے لے کے آ رہے ہو، یہ کس نے دی؟ کہتا ہے یہ حضرت خواجہ نظام کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو حضرات گرامی یہ اہل اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دل کی دنیا بدلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اہل اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آہن کے بپارس آشناسد فی الحال بصورت اطلاع شد. ان اہل اللہ کے پاس بس آپ کو لگنے کی دیر ہے،
پارس کی طرح آپ کا لوہا جو ہی پارس کو لگتا ہے سونا بن جاتا ہے. آپ لوہے ہیں، ان پارس کی گیٹیوں سے مس ہوں گے، سونا ہی بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، سدھارنے کی، سچ بولنے کی، نیکیوں کو پھیلانے کی، دین کو پھیلانے کی، باہمی محبتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ان بزرگوں کا پیغام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ فخر سادات شہنشاہ خطابت حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حفص آباد وہ جلوہ فرما ہوئے ہیں. وہ تشریف تو لائے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، تو اب مائک ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ فاتحہ خوانی فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ علم شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ مل کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا رحیم و یا کریم. یا اللہ پاک، جو پڑھا گیا، جو میرے ملک کیا گیا، یا اللہ پاک جو تبلیغ کی گئی، اس کار خیر، اس کا ثواب تیری بارگاہ عالیہ میں تیرے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما، اپنی شان کے مطابق رحمت اور برکت عطا فرما. تیرے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت للعالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. آپ کی شان کے مطابق باہر کی بارگاہ تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کی شان کے مطابق ان کی بارگاہ. والدین مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، صحابہ صحابیات، خصوصاً خلفائے راشدین کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، ان کی شان کے مطابق ان کی بارگاہ. اہل بیت، شہداء اسلام، خصوصاً شہداء بدر، احد، شہداء کربلا، سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تابعی تبع تابعین، مہدیین، محدثین، مفسرین، کاملین، علماء ربانیین، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، سلف کی بارگاہ میں، علماء ربانیین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جمیع المومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ پاک، خصوصاً حضور قبلہ دیوان سجادہ نشین آستانہ علیہ بیرہ شریف حضرت قبلہ پیر امین السنا صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما، جنت میں اللہ مقام عطا فرما، بدکار بشریت سستی غفلت معاف فرما، اپنی رحیمی اور کریمی کا صدقہ رحم فرما، غفور رحیمی کا صدقہ معاف فرما. سیدہ سلام اللہ علیہ کا قرب اور زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک، اس خاندان میں جو مرد عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چھوٹے اور غلام پیش ہو چکے ہیں، سب کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً حضور قبلہ عالم حضور امیر سالکین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے فیضان میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک، خصوصاً
میرے اللہ اپنی رحیمی اور کریمی کا صدقہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، خصوص بالخصوص حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرما، درجات بلند فرمایا۔ یا اللہ پاک آپ کے فیضان میں برکت عطا فرما، مزید رحمت اور برکت عطا فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ پاک اس خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ شاد اور آباد فرما دینا۔ یا اللہ جامعہ محمدیہ غوثیہ کو اور یونیورسٹی ہے، یا اللہ پاک سرکار کی نرائن کا صدقہ یہ باغ کھلا رہے، یا اللہ پاک پیاسے پیاس بجھاتے رہے، یا اللہ پاک پوری دنیا میں دین کا پرچہ بلند ہو۔ اللہ بیر شریف کو اور زیادہ دین کی خدمت کرنے میں صاحبزادہ ان کی ڈاکٹر صاحب حضور قبلہ پیر ابو الحسن صاحب کی عمر میں علم میں، آپ کے بھائیوں کی عمر میں علم میں، خصوصاً بڑے پیر صاحب حضور پیر امین الصراط صاحب کی عمر میں علم میں دین کی خدمت میں، یا اللہ پاک آپ کے صحت میں، یا اللہ پاک پیر صاحب کی صحت یا اللہ برکت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضرت صاحب کا سایہ تا دیر اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرما۔ یا علماء میرے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ علماء اہل سنت کی عمر میں علم میں دین کی خدمت میں صحت میں وقار میں، یا اللہ پاک صحت میں مزید برکت عطا فرما، دین کی خدمت کرنے مزید برکت عطا فرما۔ جو طلباء موجود ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرما۔ حضور ضیاء الامت کا فیضان اللہ پاک صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی کرم فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں الہوشہ ہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد مولا حسن پاک کے واسطے، حسین پاک کے واسطے، شہداء کربلا کے واسطے، خصوصاً سیدنا امیر حمزہ کے واسطے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے دوست تشریف رکھیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ محمد سائم چشتی، محمد زین العابدین چشتی نعت رسول مقبول پیش کریں گے۔ اس کے بعد عزت مآب پیر مشتاق احمد شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ علیہ بیرہ شریف آپ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعائے خیر ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر
तोरे चंदन चंद्रे पे हो कुंड रहमत की वीरन साजाना अनफियत शो जज़ाकल्लाह। हज़रत ज़ीवकार शब करम की आखिरी गुफ्तगू मैं गुजारिश करूँगा इज़्ज़त माब क़िबला पीर मुश्ताक़ अहमद शाह साहब खलीफ़ा मजाज़ आस्ताना अली अमीर सालिकीन बेरा शरीफ आप तशरीफ़ लाएंगे और अपने खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब व अज़ान को मनव्वर फरमाते हैं। क़िबला पीर मुश्ताक़ अहमद शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा रुश्द व हिदायत जानशीन हज़ूर ज़ियाल उम्मत जिगर गोशाए हज़ूर ज़ियाल उम्मत अक्से जमाल हज़ूर ज़ियाल उम्मत हज़रत क़िबला डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब अल-अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया काबिल सद एहतराम हज़ूर ज़ियाल उम्मत और आपके मिशन से और मिशन वालों से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर सैयद फ़ैरोज़ुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया असातिज़ा किराम उलमाए किराम बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात पाक का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें इस आस्ताना अलिया भेरा शरीफ के साथ निस्बत की दौलत से माला माल फरमाया है। इस पुरफितन माशरे में जहाँ हर तरफ मादियत परस्ती का गलबा है वहाँ पर आस्ताना अलिया भेरा शरीफ में
حضرت امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے مربی ہمارے استاد محترم مرشد گرامی حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر کے اس پرفتن معاشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو احکامات ہیں ان میں ایک آیہ کریمہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ خوش نصیب جنہوں نے ہمارے رستے میں ہماری خاطر ہمارے قرب کے لیے مجاہدے کیے، جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور دو تاکیدوں کے ساتھ، لام بھی تاکید کے لیے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، کہ جس میں کم از کم اہل اسلام اور اہل علم کو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جانی چاہیے کہ جب اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ رب اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، یہاں پر دو تاکیدیں لگا کے ارشاد فرما دیا کہ بس تمہارا ہمارے رستے میں مجاہدہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے سامنے سے تمام رستوں کو کشادہ کر دینا یہ خداوند قدوس کا کام ہے۔ لنہدینہم سبلنا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن خوش نصیبوں کو آپ کی سنگت، صحبت اور آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے، آپ ہمیشہ اپنے طلباء کو یہی تلقین اور ارشاد فرماتے کہ اپنے مطالعہ کی میز کے اوپر یہ آیت کریمہ نوری لفظوں سے لکھ کر، سنہری حروف میں لکھ کر اپنے سامنے رکھا کرو، تاکہ تمہارا کوئی لمحہ بھی جو ہے وہ غفلت میں نہ گزر سکے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ آیت کریمہ حضور ضیاء الامت کی جو ہے وہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ یہ تو کلام اور یہ واقعات جب اہل علم اور بالخصوص جو فن خطابت میں ماہرین ہیں جب وہ بیان فرماتے ہیں تو پھر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور روح کو ایک تازگی ملتی ہے حضور ضیاء الامت کا نام سن کر اور آپ کے فرمودات سن کر۔ تو آپ نے یہی آیت کریمہ اس کے اوپر اور صرف تلقین نہیں فرمائی بلکہ خود اس کے اوپر پہلے عمل کیا، اور اس کے بعد پھر جس کے دامن میں حضور ضیاء الامت کی زبان اقدس سے یہ قیمتی موتی جو ہے وہ وہاں پہنچتے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی زبان کی مٹھاس اور نورانیت کے صدقے اسی طالب علم کو بختاور فرما دیا ہے۔ اور یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور ہے جس کے لیے شرط یہ ہے کہ برتن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آیات کریمہ پڑھنا، پڑھ کے سنانا یہ بھی بڑا عظیم کام ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن ان خانقاہوں کے اوپر ان ہستیوں نے صرف پڑھا نہیں، صرف سنا نہیں، بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ حضرت امیر السالکین سے لے کر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور دیوان کریم جو اس وقت اس پورے سلسلے اور مشن کے رہبر و رہنما ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی ہر خانقاہ قابل احترام ہے،
ہر درسگاہ قابل تعظیم ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اس خانقاہ سے فیض حاصل کیا، اس درسگاہ سے علمی فیوز و برکات حاصل کیے، اس لیے ہمیں یہاں تک کی ہی جو ہے وہ معلومات ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے جس ہستی کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں پر واقعتاً ہمیں یہ شعر جو ہے اس کی جو ہے وہ تطبیق نظر آئی کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو ہم کہتے ہیں ایسے پیر کرم شاہ پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اپنی آنکھوں سے اور واقعی دل کی آنکھوں سے بھی قریب ہو کے بھی سب کچھ دیکھا ہے، راتیں بھی دیکھی ہیں اور صبح بھی دیکھی ہے، دن بھی دیکھا ہے۔ تو عین آقا کریم علیہ السلام کی ہر سنت کے اوپر اس محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ عمل کرنا، یہ ہم نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے اور دیکھا ہے۔ اور پھر دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ اس خانقاہ کا ترہ امتیاز ہے۔ اور یہی وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو ہے وہ تھوڑا بہت تو دین کی خاطر بندہ لگاتا رہے اور باقی جو ہے وہ اسے پس انداز کرتا رہے۔ یہاں معاملات یہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ آقا کے دین کے اوپر قربان کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ، اور یہی وہ سفر ہے کہ جس کے اوپر چلنا شرط ہے۔ آگے اللہ پاک نے خود وعدہ فرما رکھا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایک رستہ نہیں، اللہ پاک کے انگنت اور لاتعداد ایسے رستے ہیں جن کو شاید انسان کا علم اور عقل بھی نہ پہنچ سکے۔ تو اس کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کا غلام نسبت رسولی والا میرے رستے کے اندر مجاہدہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے اپنے سارے رستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس خانقاہ سے صرف روحانی فیض صرف جاری نہیں ہوا، بلکہ جو مشکل ترین فیض ہے وہ ظاہری اور علمی آقا کریم علیہ السلام کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد گرامی ہے کہ ہم انبیاء اس دنیا کی اور دنیا داری کے لیے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء کا اگر کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ دیندار وارث ہوتا ہے، ان کے دین پڑھنے والا وارث ہوتا ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، آقا کریم علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا۔ اور پھر ذکر بھی روح ہے، جان ہے، اہل ایمان کی غذا ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی برکات ہیں، بڑی کرامات ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جو اہل ذکر ہستیاں ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اجڑی ہوئی بستیوں کو بسایا ہے، بے رونق جگہوں کو بارونق کیا ہے اور جنگلوں کو آباد فرمایا ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جب دو مجالس کے پاس تشریف لے گئے، ایک میں حلقہ ذکر ہے اور ایک میں حلقہ درس اور تدریس ہے، تو اللہ کے رسول نے ذکر والوں کی بھی کمال تعریف ارشاد فرمائی، نوری موتیوں کے ساتھ انہیں منور فرمایا۔ لیکن آقا کریم نے جب تشریف رکھنا تھا تو پھر اہل علم کی مجلس کے اندر سرکار تشریف فرما ہوئے، اور یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، آپ بھی ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج چار دانگے عالم کے اندر جو ضیاء الامت کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ کوئی یہ نہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے محلات کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ اور سونے کی چمچوں کے نوالوں سے جو ہے وہ آپ کی زندگی بسر ہوئی۔ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سچی بات ہے، آج تو ہمیں یہاں پر ہر چیز کی سہولت میسر ہے، لیکن جو آپ کا وقت تھا
اس وقت تو ایک ایک علم اور ایک ایک فن کے لیے کتنے ہزار ہزار کلومیٹر پردیسوں میں جا کر نہ وہاں پر کوئی چھت ہے نہ کھانے کا کوئی بندوبست ہے، تو پھر بھی اپنے نبی کے دین کے حصول کے لیے ان ہستیوں نے ہزاروں میلوں کا سفر طے کیا۔ اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جامعۃ الازہر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے لیے کوئی حکومت کے اندر عہدوں کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے والد گرامی کی اس نصیحت اور مرشد گرامی کے حکم اور فرمان کے مطابق جو ہے آپ نے اپنے اسی آبائی اس درگاہ کے اوپر ہی ڈیرے لگائے، جسے پہلے بے راہ کہا جاتا تھا، جس کا رستہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کی تلاش میں یہاں آپ تشریف فرما ہوئے، ڈیرے لگائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے سارے رستے بیرا شریف کی طرف کھول دیے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کی جو مشاہدے ہم نے کیے ہیں، اور اس کے بعد بے شک آپ بڑے ہی معتدل مزاج تھے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اس وقت تمام خانقاہوں سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترجمانی کو جو ہے وہ باقاعدہ قبول کیا گیا، اور ان صاحبزادگان کو، شہزادگان کو، سجادہ نشینگان کو جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کے اس درسگاہ دارالمحمدیہ غوثیہ یہاں بھجوایا گیا، اور یہاں پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس درس سے نبی کے دین کے علم کے حصول کے لیے بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ جو ہیں وہ تشریف لائیں۔ تو یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کا جو مقام تھا، یہ اس کی پذیرائی تھی کہ تمام خانقاہوں نے ملک پاکستان کی تقریباً بہت ساری خانقاہیں جو مشہور ہیں، جن کو ہم بھی جانتے ہیں، وہاں کے صاحبزادگان یہاں پر کشاں حاضر ہوئے، اور پھر اس انداز سے حاضر ہوئے کہ جیسے مرید اپنے مرشد خانے میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فنا فی الرسول اور فنا فی الشیخ پہلا مقام، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ کا مقام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے صرف اپنی نسبی اولاد کی تربیت کی طرف ساری توجہ مرکوز نہیں فرمائی، بلکہ زیادہ توجہ آپ نے اپنی یہ روحانی اولاد کی طرف جو ہے وہ مرکوز فرمائی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہمیں الازہر یونیورسٹی کے اندر ہوا کہ وہاں پر ہمیں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ بنتا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنیوا سے جو ہے وہ آپ وایا مصر پاکستان تشریف لاتے، تو پوچھا جاتا حضور خیریت تھی، تو آپ فرماتے میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کا ذرا دیکھ بھال کر لوں، دیکھوں کہ وہ کس حالت کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک نسبی اولاد کی تو اندر ایک خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد، کیونکہ اسی سے میرا نام آگے جو ہے وہ دنیا میں پھیلنا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا روحانیت کا ہے، اور جتنا وقت حضور ضیاء الامت اور اس خانقاہ کے تمام احباب نے، ان ہستیوں نے جتنا روحانی اولاد کو توجہ اور وقت عطا فرمایا ہے، اور یہ اس کی برکات ہیں کہ آج صرف حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو کسی نے صاحب نے آتے ہی یہ عرض کی کہ حضور آپ کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ تو اس وقت غالباً 350 تعداد تھی دارالمحمدیہ غوثیہ کے طلباء کی۔ آپ نے فرمایا میرے 350 صاحبزادے ہیں۔ تو یہ آپ کی روحانی اولاد کے اندر توجہ کی یہ کیفیت تھی کہ اس وقت آپ نے کس کیفیت میں ڈوب کر اس صاحب حال ہستی کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ انہوں نے کس مقام سے یہ سوال کیا ہے، اور پھر وہاں سے ہی آپ نے جواب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے
بڑے خوش ہوئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ڈاکٹر الطاف الازری صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر نعیم الدین صاحب، بہت تمہاری بزرگ ہستیاں، اکرم الازری صاحب، حافظ عبدالحفیظ صاحب، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب۔ الازہر کے اندر جب ہم طالب علم ہوتے تھے اور پردیس کے اندر ایک طالب علم جو ہے وہ اس کی جو حیثیت کیفیت ہوتی ہے وہ تمام احباب کے علم میں ہے، تو وہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے اور ہم سب کو بڑی جو ہے وہ پریشانی لگ گئی، تو حضور ضیاء الامت جو ہے وہ غالباً جنیوا سے تشریف لائے اور ہم نے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا، تو آپ نے فرمایا عزیزو اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر چلا سکتے ہو تو چلاؤ، کسی کے اوپر توقع نہ کرنا کہ کوئی تمہاری آ کے یہاں پہ مدد کرے گا، اپنے کندھوں پہ چلاؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ، اسی جامعۃ الازہر کے اندر پھر جو ہے وہ ان تمام یہ بزرگ مجھ سے سینئر طالب علم تھے، میں انتہائی یعنی جس کو ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا بڑا ایک نکمے طلباء میں سے تھا۔ شائننگ طلباء کی تو ایک اپنی بات ہوتی ہے، لیکن جو درمیانے طلباء ہیں ان کے اوپر بھی حضور ضیاء الامت کی اتنی توجہ اور اتنی محبت، کمال شفقت۔ تو جب مجھے تھیسس لکھنے کا ماجسٹیر کا موقع ملا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غیرت ایمانی کہ ہم بڑی مشکل میں تھے، پھنسے ہوئے تھے، پریشان حال تھے اس لفظ کے اوپر کہ ہم بریلوی ہیں یا نہیں، تو حضور ضیاء الامت نے تشریف لا کر جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر لکھ سکتے ہو نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ ضرور لکھنا ہے۔ یہ میرے اوپر، ہمارے اوپر ایک قرض تھا، ساری زندگی تفسیر اور سیرت سے فرصت نہیں ملی، اعلیٰ حضرت جتنی علمی شخصیت ہیں نا ان کے معیار کا ہم نہیں لکھ سکے، اس لیے اگر وقت ہو لکھ سکتے ہو تو اعلیٰ حضرت پہ لکھنا۔ تو پھر وہاں پر جو ہے وہ میں نے جب تھیسس سناپسس کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہم نے وہاں پہ سارا وہ تھیسس سناپسس بنا کے پیش کیا، تو اس کے اوپر بھی بہت شدید قسم کے اعتراضات ہوئے۔ اب والذین جاہدوا فینا یہ کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، لیکن تحدیث نعمت ہے کہ ان ہستیوں کی نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیرت ایمانی اور جرت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جہاں پھنس جائیں تو حدیث پاک ہے، صحرا میں پھنس جائیں، سواری گم ہو جائے، مشکل میں آ جائیں تو پھر وہاں کس کو پکارو؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ۔ الطاف الازری صاحب موجود ہیں، حضور ضیاء الامت کے استاد محترم انیس عبادہ صاحب کے گھر ہم 2-3 دفعہ حاضر ہوئے، ہماری ڈیوٹی لگتی تھی جاؤ ذرا سڑکیں گلیاں اور چوک دیکھ کر آؤ تاکہ پھر وقت بچ جائے۔ ہم پہلے گئے دیکھ کر آئے، حضور ضیاء الامت کو ساتھ لے کر گئے، چوک میں گئے تو گھر بھول گئے، کبھی ہم دائیں طرف دیکھیں کبھی بائیں طرف، ایک دوسرے کو ہم ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ آئے تو تھے ابھی پہلے، دیکھ بھی گئے ہیں تو پتہ نہیں کیوں کدھر غائب ہو گیا۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا پڑھو آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ۔ آپ نے ہی جو پڑھا تھا وہی ہم نے سنا اور دہراتے رہے۔ ابھی وہ لمحہ اسی منٹ کے اندر جب ہم دائیں طرف دیکھا تو الطاف علیہ السلام نے کہا یہ دیکھیں انیس عبادہ صاحب کا گھر آ گیا ہے۔ تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ پڑھا دینا بھی ایک بڑا مقام ہے، لیکن یقین کرنا یہ ان ولیوں کی تربیت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اب اس کے بعد اولیاء کاملین ہیں، اور الحمدللہ ہمارا جس ہستی سے جس خانقاہ سے تعلق نسبت ہے
اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے نہ روحانی معاملے کے اندر کوئی ہم پیچھے ہیں اور نہ دین کے علوم کے اندر ہم پیچھے ہیں۔ اور جب حضور ضیاء الامت کا یہ حکم تھا کہ اعلیٰ حضرت پہ لکھو، تھیسس لکھا گیا، جو کچھ بھی ہوا، پریشانیاں آئی، سارا کچھ آیا، ایک طلباء کے لیے میں ضرور یہاں پہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، وقت بھی میرے خیال زیادہ، ہمیں حضور دیوان کریم کی بارگاہ میں ہم سپاس گزار ہیں کہ آپ نے الکرم فرینڈز کی مرکزی صدارت جو ہے شہر سرگودا کے حوالے کی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اور سچی بات ہے، انتخاب بھی آپ کا کمال ہے، اور جہاں کمال ہوتا ہے اس کو پھر قانون کاری صاحب کی طرح زوال نہیں ہوتا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس وقت دکتور حسری صاحب تھے، جامعۃ الازہر مسجد کے اندر کھڑے ہیں، تو سینڈیکیٹ کے اندر بڑے اعتراضات آئے کہ ابھی انہیں 100 سال پورے نہیں ہوا اعلیٰ حضرت کو، پھر ان کے اوپر کچھ اعتراضات بھی ہیں، تو اس لیے اس تھیسس کو، مقالے کو جو ہے وہ منظوری نہ دی جائے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ شیخ یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اے رائک اب تو کیا کہتا ہے؟ تو الحمدللہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جو فرمان تھا وہ پوری روح کے اندر سرایت کے ہوئے تھا۔ نہ میں اتنا دلائل سے مسجع اور مکفہ ہوتا ہوں جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب ہیں یا اور احباب ہیں، تو ہم نے تو بڑی بڑی آہستہ سے سوچ کے بات کرنی ہوتی تھی، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا ہوا، جو ہی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اے رائک کہ اب تو کیا کہتا ہے کہ ڈگری کا معاملہ ہے، اگر نہ ملی تو پھر کیا کرے گا؟ تو اس وقت میں نے الحمدللہ حضور ضیاء الامت کو سامنے رکھ کے میں نے عرض کی، حضور میرے استاد محترم نے اور میرے مرشد گرامی نے مجھے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، ڈگریوں کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ میرے الفاظ تھے، اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور میرا بریف کیس ڈگریوں سے پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ پھر تیسرا جملہ مجھ سے جو کہلوایا گیا یہ میں نہیں بول رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی علمی ثقافت کا علم ہے اور مجھے اپنے دلائل کا بھی بڑا علم ہے کہ میں کتنا بول سکتا ہوں۔ تیسرا میں نے عذروِ مذاق یہ عرض کی کہ حضور جو ہمارا پاکستان ہے نا، اس میں مسجد کی امامت کے لیے پرائمری پاس بھی شرط نہیں ہے، تو میرے لیے مسجد تیار ہے، امامت عہدہ میرا منصب پکا ہے، میں نے یہاں سے جانا ہے اور میری مسجد میں امامت میری پکی ہے، اس لیے مجھے شاید الازہر کی ڈگری کی ضرورت نہ پڑے۔ اب یہ بڑے سے جھلے سے جواب تھے اس وقت، انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو، اتنا خرچہ ہو، وقت بھی ہو، تو آپ نے سچی بات ہے یوں میری آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے کہا پکی بات ہے؟ میں نے کہا حضور پکی بات، اگر نہ ہوا تو پھر میں نے کہا جی مجھے ٹکٹ دے دیجئے گا، تو بس جتنا میں نے علم حاصل کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب باقی جا کے حضور ضیاء الامت نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میں مسجد میں جا کے اپنی خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ 3-4 فکرے جملے تھے جو حضور ضیاء الامت کے توسط سے میری زبان پہ آئے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر حسری صاحب نے پھر وہاں ہی کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، بس شیخ اب جو ہے وہ تیری گردن سے اتری اور میرے ذمے آ گئی، اب میں جانوں اور یہ تھیسس جانے۔ پھر آپ نے جو سینڈیکیٹ کے اندر میرا دفاع کیا وہ بھی انشاءاللہ الازہر کی تاریخ کے اندر محفوظ ہے، اور پھر جب تھیسس لکھا گیا تو انہی علماء الازہر نے اور تھیسس کے اندر لکھا کہ ہم اس طالب علم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں بر صغیر پاک و ہند کی اتنی علمی شخصیت سے متعارف کروایا۔ اور جب ملک پاکستان میں آیا جامعہ نظامیہ میں قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ شرف قادری صاحب، یہ ہمارے اس پورے ٹینیور کے درمیان حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ہستیاں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی فرماتی رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنے صدارتی خطبے میں جو ہمیں اعزاز بخشا، تو وہ حضور ضیاء الامت کی مجھے بات جو ہے وہ
سامنے آ گئی. جب ہم امتحان سے فارغ ہوتے تو جسم میں جو ہے نا وہ پھنسیاں نکل آتی، کیونکہ وہ عربی تو ہماری لینگویج تھی نہیں، تو ہر کتاب کو عربی میں یاد کرنا، اور پھر یہ بڑے اصول جو تھے فقہ کے وہ تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی ایک استاد محترم تھے کہ جن کا رزلٹ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آ جاتا تھا، اویزہ ہو جاتا تھا پوری یونیورسٹی میں، اور وہ رزلٹ کیا ہوتا تھا؟ لم ینجا احد. وہ اصول فقہ کے ہمارے استاد ہوتے. تو ایسی ہستیوں سے ہم نے پڑھا ہے، تو وہ روایات ابھی زندہ ہیں ہمارے پاس. تو الحمدللہ یہ الازہر کا، اور پھر اس موقع کے اوپر بھی حضور ضیاء الامت کی دعاؤں کے صدقے ہم نے اصول فقہ پاس کر لی تھی. اتنا ہمیں قرآن پاک حفظ کے اوپر مبارکیں نہیں ملی جتنی اصول فقہ کی کامیابی کے اوپر مبارکیں ملی تھی. بھائی ماشاءاللہ آپ نے جناب اصول فقہ کو پاس کر لیا. تو یہاں پر پھر دکتور حسری صاحب نے وہ لکھا، مفتی عبدالکریم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب پھنسیاں نکلتی حضور ضیاء الامت تشریف لائے تو یہ حضرات مجھے آگے کر دیتے تھے، بھائی تو ہی حضور ضیاء الامت سے بات. میں نے کہا حضور یہاں رہنا بھی بڑا مشکل ہے. تو ایک تو ادھر حضور آپ نے فرماتے کیا ہے؟ میں نے کہا حضور بڑی بے حیائی ہے. یہ مجھے آگے کرتے. تو عبدالستار پراچا صاحب کے گھر میں دعوت تھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی بے حیائی ہے. آپ نے فرمایا مجھے تو کوئی نہیں نظر آئی. میں نے کہا اب میں نے اپنا سارا علم اکٹھا کر کے میں نے کہا اب جواب تو دینا ہے، پیچھے نہ رہ جاؤں. میں نے کہا حضور شاید آپ اس طرف نہ جاتے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا تو کیوں جاتا ہے ادھر؟ جب سارے سیل فیل ہو گئے میں نے کہا یہ تو بڑی شکست ہے، اب جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا پھر اس کے بعد جو ایک میں نے عرض کیا وہ پھر کسی وقت انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ الازہر میں تعلیم مکمل کرنے کی ضمانت تم مجھے دو، تمہارے ایمانوں کی سلامتی کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ الحمدللہ جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے تو امبیسڈر صاحب نے اسپیشلی ہمیں یہ مبارک دی کہ آپ واقعی اپنے ایمان کو سلامت رکھ کر یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اور یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ زندہ کرامات ہیں جن کو اگر صحیح طور پہ لکھا جانا چاہیے. اور جو کرامت نہ لکھی جائے کیا اس کے ثبوت کے لیے ہمیں کسی مستند کتاب کے حوالے کی ضرورت ہے؟ حالانکہ کرامتیں تو لاکھوں ایسی ہیں جو کہ صفحہ تحریر پہ نہیں آ سکی، تو اس کرامت کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرامت کے وجود اور ثبوت کے لیے کسی مستند کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علمی نقطہ نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے. کرامتیں تو حضور غوث پاک کی لاکھوں ایسی ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہیں. حضور پیر سیال کی اتنی ہیں، حضور ضیاء الامت کی اتنی ہیں کہ وہ چند کرامتیں صرف بیان ہوتی ہیں، باقی سب کے اوپر جو ہے وہ پردے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے کسی ولی کامل کی کرامت کے ثابت کرنے کے لیے کسی مستند کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہے. تو ہمیں یہاں پر تو پھر آپ نے جب پھنسیاں نکلتی تو پھر ہم آگے عرض کرتے حضور بڑی مشکل پڑھائی ہے، کبھی اجازت ہو جائے واپس چلے جائیں. تو آپ فرماتے انشاءاللہ جب تم پاکستان آؤ گے نا تو پھر انشاءاللہ تمہیں یہ سارا عرصہ ایک خواب محسوس ہوگا، تمہاری تھکاوٹیں ساری دور ہو جائیں گی. تو جب مفتی عبدالکریم ہزاروی صاحب نے جامعہ نظامیہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مقالے کی اس منظوری کے بعد جو 300 علماء کا جو ہے وہ استقبالیہ دیا اور خطبہ صدارتی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کرم شاہ کا خون تھا جو ڈٹ گیا. پوری رضویت بیٹھی ہوئی تھی الحمدللہ، اور پوری بریلویت وہاں پر موجود تھی.
اگر کوئی اور ہوتا جو حالات ہم سنتے رہے تو شاید وہ یہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکتا۔ تو الحمدللہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے حضور ضیاء الامت کی کرامات کا مشاہدہ کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور پھر اس کے بعد یعنی حضور ضیاء الامت کی جو شدید خواہش ہوا کرتی تھی کہ میری اولاد، اب اس میں آپ فرق نہیں فرماتے تھے نسبی ہے یا روحانی، ان کو فارن کی یونیورسٹیوں میں ضرور جانا چاہیے تاکہ ان کی سوچ آفاقی بنے۔ آپ حضور ضیاء الامت کی سیرت کا مطالعہ کریں، تفسیر ضیاء القرآن شریف کا مطالعہ کریں، اور آپ کی تحریروں کا مطالعہ کریں، واقعی ایک آفاقی سوچ، اور انسان طالب علم سمجھتا ہے کہ میں پوری دنیا کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ الحمدللہ آپ اس طرف، اور آپ کا خواتین کی تعلیم کے اوپر بھی بڑی خصوصی توجہ تھی، اسی لیے الکلیۃ الغوثیہ للبنات کی افتتاح ہوا تو آپ نے وہاں پر یہی ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، اور ایک طالبہ کو تعلیم دینا پورے گھر کے افراد کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یعنی صحابیات ازواج مطہرات نے آقا کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ جس طریقے سے وفا کی، وہی سنتیں وہی نسبتیں 14 صدیوں سے آ رہی ہیں، اور خانقاہوں کے اوپر خدمت کرنے والی یہ عزت عفت مآب خواتین جنہوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ان ہستیوں کے مشن کے لیے اور اپنے آقا کے دین کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا تھا، ان میں خانقاہ عالیہ سیال شریف ہو، آستانہ عالیہ بھیرا شریف ہو، قبلہ بڑی مائی صاحبہ ہوں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی اہلیہ اور قبلہ حضرت دیوان کریم حضور ڈاکٹر صاحب کی والدہ محترمہ، وہ صرف جو ہے وہ وہی بات جو جتنے طلباء جنہوں نے دارالعلوم احمدیہ غوثیہ سے تعلیم حاصل کی انہیں کوئی وہ تفریق نہیں کرتے، اور اب بھی الحمدللہ نہیں کرتے کہ مائی صاحبہ نے نسبی اور روحانی اولاد کے درمیان کوئی فرق کیا ہو۔ جتنا پیار نسبی اولاد سے تھا اس سے بلکہ میں کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، بڑھ کر اپنی روحانی اولاد سے محبت کی ہے، اور یعنی رات دن خدمت گزاری میں یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی خدمات کے۔ اتنی خدمت تو کوئی ایک مزدوری کرنے والے گھر کے اندر بھی نہیں ہوتی جتنی خدمات مائی صاحبان کرتی ہیں، اور بے لوث، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو ایک جو بات میرے پاس ہے وہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی قبلہ مائی صاحبہ کی، کہ وہ ایک دفعہ آپ نے شکوہ کیا، حضور ضیاء الامت حج پہ تشریف حاضر ہوئے، عمرہ شریف پہ حاضر ہوئے، بار بار حاضریاں نصیب ہوئیں، تو پھر آپ نے یہ عرض کی کہ آپ تو ہر وقت حرمین شریفین کی دیدار اور زیارتوں میں مزے لے رہے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ ادھر صرف لنگر شریف کے اوپر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اہل نظر ہی دیکھ سکتے ہیں نا ان ہستیوں کی خدمات کو، ان کو تو آپ ہی تول سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا پھر آپ ایسے کریں کہ اپنی خدمات کا ثواب مجھے دے دیں، اور میری ساری جو ہے وہ اعمال کا ثواب آپ لے لیں۔ آپ نے اس وقت پھر جو ہے سکون کا سانس آپ نے فرمایا آپ کی کرم نوازی ہے، جو ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اور جو مائی صاحبہ کا وصال ہوا حضور دیوان کریم کی گھر سے، یعنی آپ ان کی للہیت کا اندازہ اور رزلٹ دیکھیں نا کہ وقت وصال کس وقت ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا یعنی جمعۃ المبارک کا روزہ، جمعرات کا روزہ، آخری افطاری بھی فرما رہی ہیں، اور اڑوس پڑوس آس پاس بہن بھائیوں کسی کو علم تک نہیں کہ یہ ہو جانا ہے۔ آپ کو علم تھا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آپ کو الوداع ہونے کا علم تھا۔ افطاری کی سب سے بہتر افطاری بہترین کر کے پھر اپنے کمرے میں تشریف لے جا رہی ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی اظہار نہیں، اف ہائے والی تو بات ہی نہیں۔ افطاری کے بعد
اپنے کمرے میں تشریف لے گئیں اور 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے۔ اس سے میں ایک سوچتا رہا ہوں کہ 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے، مطلب ہے آپ کو اپنے اس الوداع کا علم ہو گیا تھا۔ تو علم ہو جائے تو بندہ شور ڈالتا ہے، مجھے بچاؤ، ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ۔ لیکن یہاں پر جنہیں نسبت رسولی نصیب ہو جاتی ہے، جنہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ورثاء کی خدمت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اپنے سارے رستے ان کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس وقت آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی اس علمی کاوشوں کے اوپر قبلہ سید فدا حسین شاہ صاحب تشریف لائے، تو میں عموماً جو ہے جہاں پر مجھے موقع ملتا ہے تو میں آپ کی اس بات کا حوالہ ضرور دیتا ہوں۔ انہوں نے بڑے مجمع میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت قسم کا وصف حضور ضیاء الامت کا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں صدقے جاؤں حضور ضیاء الامت دی خدمت ہوتے، دنیا دے میں آخری کونے پہ بھی گیا ہوں تو وہاں بھی مجھے کرم شاہ کا شاگرد دین کا ہوکہ دیتے ہوئے سنائی دیا۔ ناروے گئے تو وہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں دنیا کے آخری کونے میں بھی حضور ضیاء الامت کا شاگرد جو ہے وہ دین کا ہوکہ دے رہا ہے۔ اور یہی حضور ضیاء الامت کی خواہش اور یہی آپ کی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ والد گرامی کا یہ ارشاد گرامی کہ اے کرم شاہ جی، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک گاڑی لے دوں اور اس کے اوپر ایک سپیکر لگا دوں تاکہ آپ گلی گلی محلے محلے میں میرے نبی کے دین کا ہوکہ دیتے رہیں۔ تو آپ نے پھر ارشاد ہمیں فرمایا سب کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں نے سوچا بھئی ایک کرم شاہ نبی کے دین کے ہو کے لیے کہاں کافی ہوگا، اس لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا جو آغاز ہوا وہ اشاروں سے ہوا، اور اس کے اندر یہی اشارہ تھا کہ یہاں پر آپ فرماتے ہیں پھر ایک کرم شاہ کافی نہیں بلکہ لاکھوں کرم شاہ پیدا ہوں اور گلی گلی محلے محلے کے اندر میرے آقا کے دین کا ہوکہ دیتا رہے۔ اور یہ اتنا بڑا فیضان ہے، اتنا بڑا فیضان ہے کہ ہم نے بھی اہل سنت والجماعت سے سنا ہے کہ جس مسجد کے اندر بھیرا شریف کا کوئی خطیب ہو وہاں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا انداز گفتگو اور اس کا لہجہ، اس کی عاجزی اور انکساری بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بھیرا شریف کا فاضل ہے۔ یہ وہ مستقل فیضان اس خانقاہ کا ہے، اس درسگاہ کا ہے۔ الحمدللہ بعضوں کو صرف درسگاہ کا فیض نصیب ہوا، اور میں یعنی تحدیث نعمت کے لیے کہ جن درویشوں کو دونوں فیوز و برکات یہاں سے حاصل ہوئے ہیں ان میں یہ جاگ زیادہ ہے اور ان کے پاس حضور ضیاء الامت کا فیضان زیادہ ہے۔ صرف درسگاہ سے فیض حاصل کرنے والے بھی بڑے بڑے مقاموں کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جن کو دونوں فیض نصیب ہیں الحمدللہ ان کا فیض جو ہے وہ بڑا تیز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ صرف دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا فیضان تب ہی آگے چلا سکتے ہیں جب دونوں فیض ان کے پاس موجود ہوں، کیونکہ دینی درسگاہ کا اس